فنکشنل لیگ کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی تنظیم سازی جاری ہے اور ہم نے پہلے بھی کی تھی. ابھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر کسی نئے دوست کو شوق ہے تو ان کو بھی لانا چاہتے ہیں. جن کو کام کرنے کا شوق ہے, پارٹی کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, ابھی محسوس کی ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کریں گے کہ فنکشنل کا پیغام گھر گھر پر پہنچائیں اور ممبرشپ جو ہے گھر گھر پر ہر ورکر کی ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ کتنے ورکرز ہیں ہمارے ہیں, کتنے ووٹرز ہیں. اور ہمیشہ ہم نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان افواج کے ساتھ مل کے فورس نے پاکستان کی ہمیشہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ورک ساتھ ہوتی ہے, ہم ساتھ ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں پیر صاحب پگاروں نے خود نے لیڈ کی تھی, عمر کوٹ میں بیٹھ کے خود وہاں بارڈر کی حفاظت کی اپنے مجاہدوں کے ساتھ. ہم پاک فوج کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کو جو دوست جو کچھ بول رہے ہیں پاک فوج کے خلاف ان کو بھی یہ آپ کے توسط سے ان کو عرض کریں گے کہ بھائی مہربانی کر کے پاک فوج وہ ہے جو ہم آسانی سے گھروں میں سو رہے ہیں, دوسرے ملک ہمارے دشمن ہیں جو ان پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں بارڈروں پہ, اور کس مشکل گھڑی میں وہ پاکستان کے ساتھ ایسا بیٹھ کے کر رہے ہیں. آرمی جو ہے پاکستان کی, اس کے لیے ہم پاکستان آرمی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں سب پارٹیز کو اپیل کروں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے لیے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یہ بالکل نامناسب ہے. پاک فوج جو ہے ہمارے وطن حق کے ساتھ ہے, تو اس کا آپ وطن کو بچانے کے لیے ہمارے پاس پاک فوج ہی ہے. اتنا نام روشن کیا ہے پاکستان میں, پاک فوج نے ہی نام روشن کیا ہے. تو اس لیے ہم ان دوستوں کو یہ عرض کریں گے کہ مہربانی کر کے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کے ساتھ رہیں. ملک چل رہا ہے, جمہوری حکومت چل رہی ہے, کوئی اس میں فوج کا انٹرفیئرنس نہیں ہے. تو اس سے لہٰذا سب دوستوں کو اس میں ساتھ ہونا چاہیے اور مل کے سب کی خدمت کرنی چاہیے, ملک کی خدمت کرنی چاہیے. امجد نیازی صاحب جو ہمارے نیول چیف ہوئے ہیں, ان کو بھی فنکشنل مسلم لیگ سانگڑ سندھ کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ کے ہیں. ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فنکشنل مسلم لیگ کی طرف سے. ہماری انشاءاللہ 10 سے 12 تاریخ تک ہم اس میں اکتوبر کی تک کمپلیٹ کر دیں گے, اور ہمارا کام ہوگا کہ ہم پھر یونین وائز کریں گے, یونین کونسل سطح تک جائیں گے, وارڈ سطح تک جائیں گے, اور ڈے وائز تک بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی سال میں دسمبر تک اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. فی الحال تو نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ جب تک جو ٹرانس گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ نہ ہو, تو وہ نہ چاہتی ہے سندھ گورنمنٹ, نہ چاہتی ہے پنجاب گورنمنٹ, نہ کے پی کے, نہ بلوچستان, کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی الیکشن ہو, کیونکہ وہ جو عام الیکشن ہوئے تھے اس کی جو رزلٹ آئے گی وہ بالکل اس کے اپوزٹ آئے گی. تو کیا آپ اس کی مذمت کریں گے یا اس کی حمایت کریں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ نہیں, ہم خاموشی نہیں, ہم کہتے ہیں کہ کورٹوں کا پاس جائیں گے, ہم کورٹ کے پاس جائیں گے تاکہ جلدی سے جلدی کروائے, تاکہ عوام کو ریلیف ملتا ہے نا. یہ تو بھائی اپنا وہ لا بناتے ہیں نا, ایم پی ایز اور ایم این اے لا بنائے نا جا کے. یہ تو کاؤنسلر ہیں اور چیئرمینز ہوں گے جو یہ گلیوں کی مرمت کروائیں گے, گھروں تک پانی پہنچائیں گے, صفائی کروائیں گے. یہ تو فوراً ریلیف ملتا ہے لوگوں کو تک, یہی پہنچاتے ہیں کاؤنسلر لوگ پہنچاتے ہیں نا. ان کا ضروری ہے الیکشن ہونی. جو گزشتہ الیکشن جو گزر چکے ہیں, سانگڑ ہو گیا, کھپرو ہو گیا, جہاں مودری ہو گیا, اس کو سنجوروں کی جو صورتحال تھی اس کو کس طرح کور کرے گی فنکشن مسلم لیگ؟ بالکل, وہ آپ میرے خیال میں وہی سوال کریں جو پچھلے مرتبہ جو لوکل باڈیز کی گورنمنٹ تھی, وہ اپنا الیکشن تھی, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سانحے ہو گئے تھے. ایک سانحہ ہمارا ہوا تھا درازہ شریف کا, دوسرا ادھر سانگڑ میں ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے پورے سندھ میں الیکشن ہو گئے تھے. سانگڑ ڈسٹرکٹ کے الیکشن ملتوی کروا دیے گئے 3 مہینے کے لیے, بعد میں کرائے گئے, جس میں پورے سندھ سے پیپلز پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز, اور اس کے علاوہ پاکستان سندھ گورنمنٹ نے پوری فورس اپنی پولیس جو تھی وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ 4 ڈی ایس پیز 1 ایس پیز وہ مقرر کیے ہوئے تھے. تو ہمیں پھر مشکل آپ پڑی تھی ہمارے ووٹرز کو, انہوں نے روکا
वोटर्स के घरों तक वो उनको महदूद कर दिया, नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने उस इतने मुश्किल घड़ी में भी 27 यूसीज जीती, हमने टाउन जीते, हमने अपना म्यूनसिपल सांगड़ जीता। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी कि हम तब हमारे ऊपर 40 बंदों के ऊपर एफआईआर भी कटी हुई थी। वो लोग वांटेड थे, रुपोश थे, तो फिर वो कैसे निकलते, कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाते। जनरल इलेक्शन के अंदर जो मुश्किल आपको सामने आई? देखो, जनरल इलेक्शन की बात आप करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा भी था कि लास्ट में गेम चेंज हो गई थी, तो उसमें अभी इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। नहीं, क्या आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं चेंज होगी, तो क्या नवाज शरीफ के बयानी को आप उम्मीद दे रहे हैं? या मैं नवाज शरीफ के बयान को अहमियत इसलिए नहीं दूंगा ताकि वो फौज के खिलाफ है, मैं आर्मी के खिलाफ बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो मुहब्बे वतन है, हम भी मुहब्बे वतन है। फौज मुल्क की खिदमत के लिए बैठी है, आवाम की खिदमत के लिए बैठी है, हमारी हिफाजत कर रही है, तो हम उनके खिलाफ नहीं है। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन क्या, वो नवाज शरीफ का था कि मुझे जो है रात रात में मेरे जो है वो जो इंसानियत थी, उसको कहते हैं कि कोर्ट से, जो कहते हैं कि जुडिशली से, नवाज शरीफ तो उन पे ला रहा है कि जुडिशली में रात रात को चेंज हुई है। हम कहते हैं कि ठीक है, लोगों को रोका गया, इलेक्शन में कुछ जो थे मुश्किलात पेश की गई, वो था। और अपना कुछ जो आप देखें पंजाब में भी नवाज शरीफ ने अच्छी खासी वोट लिए हैं, कोई ऐसे तो नहीं है। इधर भी के अपना कराची में पीटीआई ने ऐसे वोट ले लिए हैं। हम नहीं कहते कि कोई खराब हुआ है, ठीक हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर जो था वो उनका असर था। तो बस वो एक दरिया था, बह गया। अभी इंशाल्लाह ताला हम उसको कवर करेंगे। इस वक्त जो हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत वफाक में और सिंध में जो पीपल्स पार्टी हुकूमत है, इसको किस देखते हैं? मुझे तो लगता है दोनों मिले हुए हैं आपस में। आप एक दिन वो अलाट करती है उसको अपने जो है को, और दूसरे मतलब जो है वो अपना कहती है, वफाक से कहती है कि मैंने आपको ये नहीं दिए हैं। तो ये जो एक उन्होंने दिए हुए हैं, तो भाई ठीक है, आपने अगर पोर्ट्स वगैरह के लिए दिया हुआ है तो एक कासम पोर्ट दिया हुआ था पहले सिंध गवर्नमेंट, और ये वफाक तो कहते ये प्रॉपर्टी हमारी है, जो समंदर में जो ज़मीनें हैं पड़ी बीच में अंदर, तो हमारी है। मैं तो उनको कहूँगा कि अगर वो डेवलपमेंट करना चाहती है वफाक गवर्नमेंट, फैक्ट्रीज़ की या कोई अच्छी चीज़ें लगाना चाहती है, तो लोगों को मौका मिलेगा रोज़गार का। तो ये सिंध के लोग ही इनमें मेरे ख्याल में इसमें फ़ायदा ही ले सकते हैं। तो ये जो टैक्स जाएगा वो भी सिंध को जाएगा। इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, आटे की पोजीशन है, तेल गैस की जो सूरत हाल है, अब वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो उसने आज वफाकी काबीना ने भी उसमें कहा है कि ये इतना हो गया जो हमें अंदाजा ही नहीं था। ये बहुत कुछ बढ़ गया है, कुछ हाथों से बढ़ाया जाता है। इधर का रवाज है कि लूटना है तो फिर लूटते जाओ। ये अपने दुकानदार जो है, जो बैठता है शॉप पे, तो वो अपनी मर्जी से भी बढ़ाता रहता है, रेट बढ़ाते रहते हैं। गंदम अभी गवर्नमेंट सिंध तो मेरे ख्याल में उनको दे ही नहीं रही फ्लोर्स मिल को कि आप जाएँ, आटे की कमी है, किल्लत है तो आप पूरी करें। वो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं दे रही है, तो देनी चाहिए। इतनी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रख के ख़राब करनी है, तो बेहतर है कि लोगों में जाए, तकसीम हो जाए, सही पड़ेगी और सस्ती पड़ेगी। अभी तो बहुत महंगी हो रही है। अगर बाहर से कोई आटा लेता है तो 3000 रुपये में मन जाके मिलता है। तो ये गवर्नमेंट देगी तो 1800-2000 तक पहुँच जाएगी, तो रिलीफ मिलेगा लोगों को। क्या समझते आने वाले दिनों में ये जो सूरत चल रही, खाना जंगी नजर आ रही है आपको या नहीं? नहीं, ये तो खाना जंगी तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त तो नहीं है। वो तो ये ऐसा वक्त नहीं है कि खाना जंगी आ जाए मुल्क में। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एफर्ट्स ले रही है कि गंदम बाहर से मंगाई है, वो भी पहुंच रही है, और ये देंगे तो फिर ऐसा कोई नहीं होगा कि खाना जंगी का। मुझे नहीं लगता कि हमारा पाकिस्तान में कोई रात को भूखा सोता है। आप दूसरे मुल्कों में देखें, जो गरीब मुल्क हैं, वहाँ उनके देखेंगे तो बहुत सारे लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, सो जाते हैं, एक टाइम का खाते हैं। हमारे पास फिर भी लोग 2 वक्त की रोटी खा के ही सोते हैं। क्या समझते हैं हालात जो हैं, इसके आप इमरान खान की हुकूमत है, उससे आप मुतमिन हैं? इमरान खान
کہتا ہے کہ مجھے 5 سال میں نے سب کو ٹھیک کرنا ہے. ایک بندہ صحیح ہے، دیکھو نا، گاڑی والا چلانے والا ٹھیک ہے، لیکن دوسرے جو پیوں میں بیٹھے ہیں نا، وہ تو کچھ خرابی ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کرنے میں اس کو وقت لگے گا. تو وقت کی انتظار ہے. ابھی دیکھیں 2 سال اس کے مکمل ہو گئے، تیسرے سال میں وہ کیا کرتا ہے. اگر پبلک کو ریلیف دیتا ہے تو پھر پبلک ظاہر ہے اگلی بات بھی ان کو ہی سنے گی. شوگر کین کا جو پرابلم ہے بڑا یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، شوگر بحران کو، آپ کا بھی اسی سے تعلق ہے کیا؟ بھائی دیکھیں، شوگر ملک میں کم ہے، چینی ہے کم ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے اگر منگاتے ہیں تو وہ بھی ان کو مہنگی پڑ رہی ہے. جیسے گندم انہوں نے تو منگا لی ہے، ابھی چینی بھی منگانے کے لیے کر رہے ہیں. ان کی جو ہے پروڈکشن اتنی پاکستان میں نہیں ہوئی ہے جتنی پاکستان کی کھپت ہے. تو اس میں ابھی میرے خیال میں گنا بہت زیادہ لگے گا، تو پھر شوگر زیادہ ہو جائے گی. اس کا مین ریزن یہی تھا کہ کاشتکار کو گنے کا ریٹ صحیح نہیں مل رہا تھا، تو لوگوں نے گنا کم کاشت کیا، تو اسی وجہ سے ہمارا کراپ کم ہوا، تو شوگر بھی کم بنی ہے. ابھی آگے گورنمنٹ کوئی سبسڈی دے یا کچھ کرے کاشتکاروں کو تو یہ بہتر ہو جائے گی. یہ حکومت آپ کو کیا لگتی ہے، زرعی فیور میں ہے، معاشی طور پہ اگر دیکھا جائے صنعت کاروں کے فیور میں ہے، عوام کے فیور میں ہے، بیوروکریٹ کے فیور میں ہے، کس کے فیور میں؟ فی الحال تو ایگریکلچر کے فیور میں مجھے نہیں نظر آ رہی، کیونکہ ایگریکلچر کے لیے آپ نے نا دیکھو یہ ہوتی ہے اپنا اس کو کہنا چاہیے کہ جو بیسک ہوتی ہے کہ اس کا سیڈ بہترین لائے جائیں ملک میں. شوگر کین کا، کاٹن کا، ویٹ کا اچھے سے سیڈ لائیں، باہر سے منگوائیں، چاہے وہ تھوڑے مہنگے بھی پڑیں لیکن منگائیں. ان کو دیکھیں، ان کو اگر آپ کو اچھی سیڈ ملے گا تو اس کی ییلڈ اچھی بڑھے گی. شوگر کین ہے اگر 1000 من سے اوپر جاتا ہے، اگر کاٹن ہے 50 من سے اوپر جاتی ہے، ویٹ اگر 60 من سے اوپر جاتی ہے، تو پھر وہ سیڈ لانے چاہیے. یہ گورنمنٹ ابھی فی الحال تک ان کو گورنمنٹ کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا. اپوزیشن بن گئی ہے، کیا اپوزیشن چلتی رہے گی، ہمیشہ ایسا آیا ہے جب تک گورنمنٹ چلتی رہے گی. اور گورنمنٹ لیکن آپ جب گورنمنٹ سے خود درار نہیں پڑتی ان کے لوگوں سے، تب تک تو خاموشی بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا. ابھی ان کو تو عمران خان کو کوئی بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. عمران خان نے جو لے کر آیا، پالیسی لے کر آیا، کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی 1% کامیابی اس کو ملی یا نہیں؟ اس کا وہ ٹائم مانگ رہا ہے نا. دیکھو وہ کہتا ہے میں 5 سال میں پورا کر لوں گا نا، کافی کچھ 50% تک لاؤں گا جو میں نے وعدے کیے ہیں. تو 50% نہیں لاتا ہے تو 30% بھی لائے تو بھی بہتر ہوگا ملک کے لیے، معیشت کے لیے. ملک کی معیشت اگر سدھار گیا تو پھر بہت اچھا ہوگا. فنکشن لیگ کب تک وفاق کی حمایت کرتی رہے گی؟ فنکشنل لیگ وفاق میں اگر ان کو کوئی اپنا پورا حصہ ملتا رہے گا تو وہ کرتی رہتی ہے. اور اگر آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ وفاق نہیں صحیح چل رہی ہے تو پھر ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں، ہماری بڑی قیادت ہے، صاحب ہے، ان کی سوچ ان سے یہ ہے کہ بھئی ہم کم سے کم لوگوں کو ریلیف نہیں دلا سکتے ہیں تو پھر علیحدہ بیٹھ جائیں یا چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو خاموشی اختیار کر لیں گے، کیا کریں گے؟ پبلک کے پاس نہیں جائیں گے؟ پبلک کے پاس تو الیکشن میں جائیں گے نا، پہلے کیسے جائیں گے پبلک کے پاس؟ پوچھیں گے نہیں کہ کیا مطلب جانا چاہیے وفاق کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں، پبلک کے پاس تو جب وہ الیکشن ہوگا تو پبلک بتائے گی نا کہ بھائی آپ وفاق کے ساتھ رہو یا کسی پارٹی کے ساتھ رہو، جس کے ساتھ جو پاکستان کی پبلک کے لیے بھلا کرے اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ